أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے کل آیا تھا آخر میں، جب وہ سیلاب آ گیا اور اس کے بعد پھر پانی کو اتار دیا گیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ، پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کی، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور بے شک آپ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قَالَ يَا نُوحُ، اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، بے شک وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، بے شک وہ ایسے عمل والا ہے جو اچھا نہیں ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مجھ سے وہ نہ مانگو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ انی اعیذک، بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ قال ربی، نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے مجھے نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہیں کیا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قِيلَ يَا نوح، تو نوح علیہ السلام سے کہا گیا، اِهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا، اس کشتی سے اتر جائیے ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، اور ان برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ کی طرف پلٹ آئیں، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان کو بھیجے گا آپ پر موسلا دار بارش برساتے ہوئے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں تمہاری موجودہ قوت کے ساتھ اور بڑھا دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو مجرم بنتے ہوئے رخ نہ پھیرو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، قوم ہود نے کہا، اے ہود علیہ السلام آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لے کر آئے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور آپ کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ کچھ آیات سکپ ہو گئی ہیں میرا خیال ہے، یہ ذرا آیت نمبر 48 سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ قیل یا نوح، تو نوح علیہ السلام کہا گیا، اے نوح علیہ السلام، اہبط بسلام منا، کشتی سے اتر جائیے ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، ان برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں، وعلی امم ممن معک، اور ایسی جماعتوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کئی جماعتیں ہیں کہ کئی گروہ ہیں جنہیں ابھی ہم فائدہ دیں گے، ثُمَّ يَمُسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نُوحِيهَا إِلَيْكَ، جسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ، آپ اسے پہلے نہیں جانتے تھے، وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی، فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، بے شک اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس محنت پر، اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر نہیں ہے مگر صرف اس کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ ویا قوم استغفروا ربکم، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تم پر بھیجے گا موسلا دار بارش برستا ہوا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں
اس موجودہ قوت کے ساتھ اور بڑھا دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اور دیکھو مجرم بنتے ہوئے اپنا رخ نہ پھیرا کرو. قالوا یا ہود، ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا اے ہود ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم ہرگز آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم نہیں کہتے مگر صرف یہ بات کہ ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو پاگل کر دیا ہے. معاذ اللہ، یہ جو آپ ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہیں، اس انکار کی وجہ سے ہمارے خدا آپ سے ناراض ہو گئے ہیں. قال انی اشہد اللہ، ہود علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. من دونہ، اللہ کے سوا. فکیدونی جمیعا، تم سب میرے خلاف ہو جاؤ، سب مل کر میرے خلاف کوئی چال چلو. ثم لا تنظرون، اور پھر مجھے بالکل مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار نہیں مگر اللہ نے اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے. اس کی قسمت اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اس نے زندگی میں کیسے چلنا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پہ ملے گا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم رخ پھیر لو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ تمہاری طرف مجھے بھیجا گیا ہے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو بھی اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، اپنی رحمت کے ساتھ ہم نے انہیں بھی نجات عطا فرما دی. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں بہت سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے ہر سرکش کی اور حق کے دشمن کی پیروی کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو بے شک عاد نے اپنے رب کا کفر کیا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، سن لو بربادی ہے عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. دعوت ان کی بھی وہی ہے. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا. هو انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے. واستعمرکم فیہا، اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا ہے. فاستغفروہ، اسی سے بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے. قالوا، قوم کے لوگ کہنے لگے یا صالح، اے صالح علیہ السلام، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، یقیناً اس، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے، یعنی رحمت سے یہاں مراد ہے نبوت. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں. فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم مجھے نہیں بڑھا رہے مگر صرف نقصان پہنچانے میں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے. فَذَرُوهَا، اسے چھوڑ دو. تاکل فی ارض اللہ، تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے. ولا تمسوها بسوء، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا. فیاخذکم عذاب قریب، ورنہ تمہیں ایک قریبی عذاب پکڑ لے گا. فعقروها، انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. فقال، اور فرمایا صالح علیہ السلام نے، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے کرتے رہو، انجوائے کرو.
ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا. 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے صالح علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے اپنی طرف سے ہم نے ان پر اپنی رحمت بھی نازل کی. ومن خزي یومئذ، اور ہم نے انہیں ومن خزي یومئذ، اور ہم نے اس دن کی رسوائی سے انہیں بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہی بڑا طاقتور اور بہت زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے پائے گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے لگتا تھا کبھی اپنے گھروں میں رہے ہی نہیں ہیں. الا ان ثمود کفروا ربهم، سن لو بے شک سمود نے اپنے رب کا کفر کیا. الا بعد لثمود، بے سن لو سمود کے لیے تو بربادی ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بلا شبہ ہمارے یہ بھیجے ہوئے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے. قالوا سلاما، تو یہ جو فرشتے تھے یہ انسانی شکل میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ رہے کہ مہمان ہیں. اللہ کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو بھی مہمان آئے تو آپ نے ان کی مہمان نوازی اچھے انداز سے کرنی ہے. قالوا سلاما، انہوں نے سلام کہا. قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور پھر آپ علیہ السلام نے دیر نہیں کی بلکہ بھنا ہوا بچڑا ان کے لیے لے آئے کھانے کے لیے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا کہ یہ فرشتے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے کھانا موجود ہے، بھنا ہوا بچڑا ہے اور اس کے اندر سے خوشبو اٹھ رہی ہے، تو وأوجس منهم خیفہ، اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں. انا ارسلنا الى قوم لوط، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، تو جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی ہے بیٹے کی، تو آپ کی جو اہلیہ تھیں حضرت سارہ سلام علیہا وہ کھڑی ہوئی تھی اور فضحکت، وہ ہنسنے لگی. فبشرناہ باسحاق، ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ہم نے اسحاق کے بعد انہیں یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا بھی عطا فرمائیں گے، پوتا بھی عطا فرمائیں گے. قالت یا ویلتا، ابھی وہ ہنس رہی تھی مسکرا رہی تھی، اب جب انہوں نے یہ خبر سنی تو کہنے لگی ہائے حیرت. اَأَلِدُ، کیا میں بچہ پیدا کروں گی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں تو بوڑھی عورت ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں. ان هذا لشيء عجیب، بے شک یہ بڑی عجیب شے ہے. قالوا، تو فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے حکم میں تعجب کرتے ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں آپ پر ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں. انہ حمید مجید، بے شک اللہ بہت تعریف کیا گیا اور بڑی شان والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الرو، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا، وجاءته البشرى، اور خوشخبری ان کے پاس آ گئی، یعنی اپنے بیٹے کی خوشخبری آ گئی تو اس پر بڑے مطمئن ہو گئے اور دل میں جو خوف تھا وہ جاتا رہا. یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں تقرار کرنے لگے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، بڑے نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ان کو رہنے دیجئے. انہ قد جاء امر ربک، یقیناً آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا ہرگز نہیں ہے. ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، بہم، وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے. وضاق بہم ذرعا، اور ان کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس کی. وقال هذا یوم عصیب، اور کہنے لگے یہ تو بڑا سخت دن ہے، قوم کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو. بہرحال اللہ کے پیغمبر کے دل میں اپنی قوم کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے محبت کا جذبہ برقرار رہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے. اور جب اللہ کے پیغمبر کو یہ بات معلوم ہو
کہ میری قوم پر عذاب آنے والا ہے تو پہلے تو خود اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یا اللہ ان کا فیصلہ فرما دے، اور جب فیصلہ آ گیا تو پھر دل میں بہرحال انہوں نے اس غم کو محسوس کیا ہے کہ اب میری قوم اس عذاب سے دوچار ہوگی. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، پہلے ہی وہ برے کاموں میں مصروف تھے. ہم جنس پرستی کا جو بہت بڑا جرم تھا وہ ان کے ہاں رواج پا چکا تھا. قال یا قومی، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ہاؤلائی بناتی، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، اس قوم کی بچیاں ہیں. ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. یعنی یہ جو ان کی قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے تھے ان کی طرف، یہ اس لیے آئے تھے بنیادی طور پر کہ وہ جو فرشتے انسانی شکل میں تھے وہ بڑے خوبصورت بھی تھے، اور وہ لوط علیہ السلام کی قوم یہ جانے بغیر کہ یہ فرشتے ہیں، ان کی انسانی شکلوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ بھی گناہ کا ارادہ رکھتے تھے. تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ اس قوم میں بچیاں موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے جو تمہیں سمجھا سکے، اس برائی سے روک سکے. قالوا، وہ قوم کہنے لگی لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، یقیناً تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اس قوم کی بیٹیوں کی طرف ہمارے انٹرسٹ نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوة، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی. او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، وہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. فاسری باہلک بقطع من اللیل، تو آپ ایسا کریے رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور پیچھے مڑ کر آپ میں سے کوئی نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے. انہ مصیبها ما اصابہم، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو آپ کی قوم کو آئے گا. ان موعدہم الصبح، بے شک ان پر عذاب کے وعدے کا وقت تو صبح کا ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح بالکل قریب نہیں. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کی بلندی کو اس کی پستی بنا دیا، الٹ دیا اسے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور یہیں تک نہیں ہوا معاملہ، انہیں الٹا گیا اور پھر ان پر پتھروں کی پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے گئے، ممدود جو تہ بتہ لگے ہوئے تھے. مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ان پر آپ کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ بستی جو ہے ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں، بالکل ٹارگیٹڈ اللہ کی طرف سے عذاب ان پر نازل کیا گیا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ کی بندگی کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم تھا. انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر اس گھیر لینے والے دن کے عذاب سے. ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ہے میری قوم اس ماپ تول کو عدل کے ساتھ پورا کیا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کے نہ پھرا کرو. بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کا بچایا ہوا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. جو اللہ تمہیں حلال رزق عطا کر دے گا اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. قالوا یا شعیب، قوم نے کہا اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ تعمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے؟ یعنی آپ سمجھیں کہ وہ مذہب کا محدود تصور جو کسی نہ کسی درجے میں ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھ لیں، کاروبار کیسے کرنا ہے وہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے گھر میں جائیں گے تو اللہ کی مرضی چلائیں گے، اور اپنے گھر میں آئیں گے تو اپنی مرضی چلائیں گے. مذہب کا صرف یہ تصور کہ یہ عبادات تک محدود ہے.
باقی دنیا کے معاملات ہیں، اس میں تو بہرحال ہم زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس مذہب کے محدود تصور کی نفی ہے قرآن مجید میں جا بجا۔ تمہارا دین تمہیں ایک ایک لمحہ کیسے گزارنا ہے زندگی کا، اس کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اور اللہ تم سے چاہتے یہ ہیں کہ تمہاری زندگی میں تم جو کچھ بھی کرو وہ سب کا سب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، ویسے کرو جیسا اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادے عبادت کیا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں سے اپنی مرضی بھی نہ چلائیں۔ یہ مال تو ہمارے ہیں، تم چاہتے ہو ہم انہیں اپنی مرضی کے مطابق خرچ بھی نہ کریں۔ انکا لانت الحلیم الرشید، بے شک تم بڑے بردبار اور نیک چلن ہو۔ قال یا قومی، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا کیا ہو، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کروں اس معاملے میں جس سے تمہیں روکتا ہوں، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں نہیں چاہتا مگر صرف اصلاح جتنی میں کر سکوں، وما توفیقی الا باللہ، اور میری کوئی توفیق نہیں ہے سوائے اللہ کی طرف سے، یعنی جو اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، والیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، ہرگز میری مخالفت تمہیں اس بات پر نہ اکسائے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، تمہیں میری ذات سے مسئلہ ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ذات کی مخالفت کر کے تم اسی حال سے دوچار ہو جاؤ، وہی کیفیت تمہاری ہو جائے، وہی عذاب تم پر اترے جو تم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم پر اور ہود علیہ السلام کی قوم پر، صالح علیہ السلام کی قوم پر اتر چکا ہے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے، ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ واستغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب ہمیشہ رحم فرمانے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، تو قوم نے کہا اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ کثیر مما تقول، ہم ان میں سے بہت ساری باتیں نہیں سمجھتے جو آپ کہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان میں بڑے کمزور آدمی ہیں، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر ہمیں آپ کی برادری کا خیال نہ ہوتا ہم آپ کو رجم کر دیتے، سنگسار کر دیتے، پتھر مارتے۔ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کس جرم پر؟ کہ آپ ہمیں برائیوں سے روکتے ہیں، ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ ہم پر غالب نہیں ہیں۔ قال یا قومی، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، بڑے زبردست الفاظ، یہ میری برادری جو ہے یہ زیادہ زبردست ہے اللہ کی نسبت۔ اللہ سے نہیں ڈرتے تم، برادری والوں سے ڈرتے ہو، اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کیا آج یہ الفاظ ہماری زبانوں سے نہیں نکلتے؟ کیا ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتے کہ اچھا یہ فلاں کام کریں گے تو رشتہ دار کیا کہیں گے، وہ جاننے والے کیا کہیں گے، وہ کولیگز کی طرف سے کیا بات آئے گی، اگر آج میں دین پر عمل کرنا شروع کر دوں تو لوگ اس کے بارے میں مجھ پر کیا طنز کریں گے، تنقید کریں گے، کتنا ہم اس کا خوف رکھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے برعکس یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں اس پر اللہ کیا کہے گا۔ تو شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میری برادری جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ کی نسبت۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے، تم نے اللہ کو امپورٹنس نہیں دی۔ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو کچھ تم عمل کرنے والے ہو میرا رب اس کو گھیر لینے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، میں میری قوم اب تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، إِنِّي عَامِلٌ، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کر دے گا اسے، وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، اور کون جھوٹا ہے،
فارتقبو انتظار کرو، انی معکم رقیب بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا پھر جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی اور انہیں بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے رحمت نازل کر کے، واخذت الذین ظلموا الصیحہ اور جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ایک ہولناک آواز کے ذریعے سے انہیں پکڑ لیا۔ ہولناک آواز اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پائے گئے، کأن لم یغنوا فیہا گویا کبھی ان گھروں میں رہتے ہی نہیں تھے، ایسے کھنڈر بنا لیے اللہ نے۔ الا بعدا لمدین سن لو مدین کے لیے بربادی ہے، کما بعدت ثمود جیسے بربادی ہوئی ہے سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ اور فرعون کا حکم بھلائی والا نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ پھر وہ انہیں آگ میں لے جائے گا اپنے ساتھ۔ یہ جو ہمارے قائدین ہیں، یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں، ہم جنہیں اپنا بڑا مانتے ہیں، جن کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، ذرا کہیں یہ سوچ لیجئے گا یہ خود تو جہنم میں جائے اور ساتھ ہم بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے جہنم میں پہنچ جائیں۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے جہاں وہ پہنچائے گئے ہیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن بھی بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ بڑا برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ہم یہ آپ سے بیان کر رہے ہیں، مِنْهَا قَائِمٌ ان بستیوں میں سے کچھ تو قائم ہیں، وَحَصِيدٌ اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ پھر ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ ان کے کوئی کام نہیں آئے۔ لما جاء امر ربک جب کہ آپ کے رب کا حکم آ گیا، وما زادوہم غیر تتبیب اور ان معبودوں نے انہیں نہیں بڑھایا مگر صرف ہلاکت میں، یعنی برباد کر دیا ان نام نہاد خداؤں نے انہیں جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری اور ایسے ہی آپ کے رب کی پکڑ آتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمۃ جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید بلا شبہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے۔ ان فی ذلک الآیہ بے شک سرکشوں کے اس انجام میں نشان عبرت ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ وما نؤخرہ اور ہم اسے مؤخر نہیں کرتے، الا لاجل معدود مگر ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ یوم یاتی جس دن وہ وقت آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنی کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ فمنہم شقی و سعید پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوں گے اور کوئی خوش نصیب بھی ہوں گے۔ فاما الذین شقوا پھر وہ جو بد نصیب ہوئے، بدبخت ہوئے، سخت دل ہوئے، ان کے دل اللہ کے کلام سے موم نہیں ہو سکے، ففی النار وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق اس جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے اللہ کے عذاب کی وجہ سے۔ خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ما دامت السماوات والارض جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کا رب چاہے، یعنی ان میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے تو صحیح، رتی برابر بھی ایمان اگر ان کے دل میں ہوا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر اللہ چاہے گا تو واپس آ جائیں گے جنت میں۔ ان ربک فعال لما یرید بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ واما الذین سعدوا ففی الجنہ وہ سعادت مند لوگ، وہ خوش نصیب لوگ جنت میں ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔
خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک مگر جو آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجزوز یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں کی جائے گی۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، آپ ان کے بارے میں شک میں نہ پڑیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل یہ ویسے ہی عبادت کرتے ہیں ان کی جیسے ان کے باپ دادے کیا کرتے تھے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں دینے والے ہیں بغیر کسی کمی کے، وہ جو عذاب ہوگا وہ پورا پورا ہوگا ان کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ پھر اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ اور اگر وہ بات اللہ کی طرف سے پہلے طے نہ کر دی جا چکی ہوتی من ربک آپ کے رب کی جانب سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان میں لازماً فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور بلا شبہ وہ اس قرآن کے بارے میں اس شک میں ہے جو بہت بے چین کرنے والا ہے، وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اور بے شک یہ جتنے بھی ہیں وقت آنے پر آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں دے گا، انہ بما یعملون خبیر بے شک وہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہیں۔ فاستقم کما امرت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثابت قدم رہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے امتیوں کے لیے بہت اہم ہدایات ہے۔ ساری یعنی جو اہم واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کے وہی سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آ گئے، اب ہدایت دی جا رہی ہے، ایکسٹریکٹ بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کے کرنے کا کام کیا ہے۔ فاستقم کما امرت استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیں اس مشن پر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک اور وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، آپ کے ساتھ اپنی زندگیوں کا رخ بدلا ہے، جو آپ پر ایمان لائے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس دین پر ڈٹ کر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ولا تطغوا اور دیکھو تم زیادتی نہ کرنا، اللہ کی حدود سے باہر نہ نکلنا۔ انہ بما تعملون بصیر بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا اور ان کی طرف مائل نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا ہے، فتمسکم النار ورنہ آگ تمہیں چھوئے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوں گے، ثم لا تنصرون اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار اور نماز کو قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں، وزلفا من اللیل اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ واصبر اور صبر کیجئے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان امتوں میں ایسے لوگ ہوتے جو تم سے پہلے گزری، کچھ بھلائی کرنے والے لوگ ہوتے، نیکیاں کرنے والے لوگ ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض جو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم مگر بہت تھوڑے تھے جنہیں ہم نے نجات دے دی۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ اور وہ لوگ پیچھے یعنی ظلم کرنے والے جو تھے وہ پیچھے لگ گئے، اتباع کرنے لگے اس عیش و عشرت کی جس میں وہ ڈالے گئے تھے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اور وہ مجرم لوگ تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تم میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے، کچھ لوگ ایسے موجود ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں، اور جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، جب معاشرے میں لوگوں کے اندر یہ جذبہ ختم ہو جائے گا نیکیوں کی دعوت کا اور برائی سے روکنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ کے عذاب تم پر آئیں گے اور تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ کچھ نیک لوگ تو ہوں، کچھ نیکی کی تلقین کرنے والے تو ہوں، کچھ برائیوں سے روکنے والے تو ہوں، جن کے دم سے پھر اللہ اس زمین کو عذاب سے بچا لے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا رب چاہتا تو ان سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ مگر وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ مگر جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا ہے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔
وتمت کلمۃ ربک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات پوری ہو گئی، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، میں انسانوں سے اور جنات سے جہنم کو لازمی بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں یہ رسولوں کی خبریں ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کے دل کو حوصلہ دیں۔ آپ کے اوپر پریشانی طاری ہوتی ہے، آپ غمگین ہوتے ہیں، یہ لوگ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، میں ان سے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں چاہتا، میں انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہوں، یہ کیوں نہیں میری بات سنتے؟ تو معلوم ہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسول آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا گیا تھا، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آپ کے پاس اس صورت میں حق آ گیا ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت آ گئی ہے، وَمَوْعِظَةٌ نصیحت ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور فرما دیجیے ان سے جو ایمان نہیں لا رہے، اعملوا علی مکانتکم، بس اب اگر تم ایمان لانے پر سنجیدہ نہیں ہو، جو تمہارے اعمال ہیں تم اپنی جگہ کرتے رہو، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں، والیہ یرجع الامر کلہ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، فاعبدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی عبادت کیجئے، وتوکل علیہ، اور اسی اللہ پر بھروسہ کیجئے، وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو عمل تم کر رہے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ سورہ ہود کی تکمیل ہے، اور اس کے بعد پھر آغاز ہو رہا ہے سورہ یوسف کا۔ بہت اہم سورہ مبارکہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، قرآنی واقعات میں سب سے خوبصورت قصہ۔ اور اس میں ایک بہت خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ باقی انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں یہ قرآن مجید میں مختلف حصوں میں بیان ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یعنی ایک سے زائد جگہوں پہ بیان ہوا، پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا کچھ حصہ کسی صورت میں ہے، کچھ حصہ کسی صورت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا کچھ حصہ کہیں کچھ کہیں، اگر آپ اس کو بہت پریسائزلی بھی بتائیں تو کچھ حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا جو میجر پارٹ ہے وہ آپ کو سورۃ الانبیاء میں ملے گا ایک حصہ، اور پھر دوسرا میجر پارٹ ملے گا سورۃ الصافات میں۔ گویا یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں تقسیم کیے گئے ہیں، ریپیٹ بھی ہوئے اور تقسیم بھی ہوئے، ایپیسوڈز میں بیان ہوئے، ایک ایپیسوڈ کسی صورت میں آئی ہے، دوسری ایپیسوڈ کسی دوسری صورت میں آئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کے احسن القصص ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو ایک ہی سٹنگ میں ایک ہی سورہ میں بیان کیا ہے، اور پوری سورہ مبارکہ اس صرف اسی واقعے کو جو ہے نا اس کا احاطہ کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سورہ یوسف کا آغاز کروں اس کے متن کو پڑھنے کا، میں صرف چاہ رہا ہوں کہ ایک تقابل ہمارے سامنے آئے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو واقعہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں سے بیان ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یعنی کوانٹیٹیو انالیسس اگر ہم آیات کا کریں تو سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ڈسکس ہوئے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے جسے احسن القصص کہا گیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو اکٹھا ایک جگہ پر بیان ہوا۔ تو اگر تھوڑا سا تقابل کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک اتنا حیرت انگیز قسم کا یعنی ایک کمپیریزن موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت سملر ہیں، ایک جیسی ہیں، اور بہت ساری وہ ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نوٹ فرمائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ماں کا ذکر ہے، ماں کا ذکر، ماں کی پریشانی ہے، اور ماں نے جو ہے نا وہ یعنی اس کو پریشانی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو، تو والدہ نے پھر انہیں وہ صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دیا۔ وہاں ماں کا ذکر ہے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے کیسے پریشان ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو باپ کا ذکر ملے گا، یعقوب علیہ السلام کیسے اپنے بیٹے کے لیے پریشان رہے، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اتنے آنسو بہائے ہیں کہ بنا ہی چلی گئی۔
تو یہ جو ایک پیئر تھا ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کے لیے، یہ آپ کو پورا ہوتا ہوا ملے گا یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ اسی طرح آپ ایک سملیرٹی یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں کے پانی میں پھینکا گیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا، بچپن میں صندوق میں رکھ کے انہیں پانی میں دریا میں بہا دیا گیا۔ یہ بھی ایک سملیرٹی معلوم ہوتی۔ اسی طرح یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینکا تھا اس پانی میں، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے پھینکا تھا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں پانی میں بہایا ہے ان کی جان بچانے کے لیے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں پانی میں پھینکا ہے جان لینے کے لیے۔ پھر ایک سملیرٹی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں مصر کے دربار میں پہنچے ہیں، لیکن فرق ہے، موسیٰ علیہ السلام مصر کے دربار میں پہنچے ہیں حکومت کے مخالف بن کر، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت میں سے حصہ عطا فرمایا، وزیر بنا دیا انہیں۔ اسی طرح یہ سمجھیں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بہن نے اپنی والدہ کے قریب کیا ہے، یعنی وہ جب صندوق میں تیرتے ہوئے پہنچے اور پھر فرعون کے محل میں انہیں لے جایا گیا، اب کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے تو بہن آئی اور بہن نے آ کر کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس خاتون کا دودھ پئیں گے، آپ اس کو ہائر کر لیں، آپ اسے اپنے پاس بلا لیں۔ تو بہن نے ایک ایسی تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی والدہ کے پاس چلے جائیں، اور اس کے برعکس یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باقاعدہ سازش کی کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے دور کر دیا جائے۔ وہاں بہن ماں کے قریب کر رہی ہے اور یہاں بھائی باپ سے دور کر رہے ہیں۔ اسی طرح یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو ساتھ لے کر مصر سے نکلنا پڑا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو اور اپنی قوم کو مصر میں بلوا لیا ہے وزیر بننے کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام وہ شاہی خاندان سے نکلے ہیں اور مدین میں جا کر وہ چرواہے کے خاندان تک پہنچ گئے، اور یہاں یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ چرواہے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور شاہی خاندان تک اللہ نے ان کو رسائی عطا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں انہوں نے ان کی جان بچانے کے لیے جو ساری تدبیر کی ہے نا، وہ ایک مادی نوعیت کی تدبیر تھی، یعنی وہ صندوق میں ڈالا جائے اور پھر پانی میں بہا دیا جائے، یہ سب تدبیریں کی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے بھی ان کی جان بچانے کی تدبیر کی، لیکن وہ تدبیر ساری کی ساری روحانی تھی، دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ سے مانگا جا رہا ہے، تو یہ روحانی تدبیر تھی جو ان کے والد نے اختیار کی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے طلب کیا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، اور یوسف علیہ السلام کے کیس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ طریقہ سکھایا کہ آپ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں، آپ کا مددگار ہوگا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شاہی محل میں ایک با اثر خاتون کے حوالے کیا ہے، وہ جو فرعون کی بیوی ہیں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک با اثر مرد کے حوالے کیا ہے جو عزیز مصر تھا۔ اور اتنی سملیرٹی آپ کو لگے گی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں آسیہ کے پاس آئے ہیں تو آسیہ نے فرعون سے کہا ہے، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے فرعون سے کہا ہے کہ اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یہ بڑا ہوگا تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہاں عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لا کر اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ چیزیں ایک دوسرے کی مطابقت میں آتی جا رہی ہیں، سملر ہوتی جا رہی ہیں ایک دوسرے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قید کی دھمکی دی گئی تھی، یوسف علیہ السلام کو بالفعل قید میں ڈالا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو آزمائش تھی وہ یہ تھی کہ ان سے قتل خطا ہوا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ انہیں ان کے سامنے زنا کا آپشن رکھا گیا تھا، اس کی طرف انہیں راغب کیا گیا تھا۔ اور بڑی زبردست بات جو یعنی اس سارے کمپیریزن کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جوانی میں جو آزمائش ہوئی ہے وہ طاقت کے ساتھ تھی، یعنی اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی، مکہ مارا بندہ مر گیا،
اور موسیٰ علیہ السلام کی جوانی میں ہی آزمائش ہوئی ہے ان کے حسن کی وجہ سے. وہاں طاقت سے آزمایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو, یہاں یوسف علیہ السلام کو ان کے حسن سے آزمایا گیا ہے. اور دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں, اب آپ سنیں, یہ نہیں ہے جو ذہن میں میرے بات آئی کہ اس کا کمپیریزن ہونا چاہیے, وہ کس اعتبار سے آئی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور یہی الفاظ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہوں بیش ادا فرمائے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ایک لفظ کے فرق کے ساتھ دونوں کے لیے الفاظ بھی اللہ نے ایک جیسے عطا فرمائے. تو بہت آپ کو ان دونوں واقعات میں چیزیں کامن ملیں گی, ایک جیسی ہوتی بھی ملیں گی. اب ہم بسم اللہ پڑھ کے تو انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کا اور اس خوبصورت واقعے کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا, بے شک ہم نے اسے ایک عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ سکو, تمہاری اپنی زبان میں آیا ہے. جن لوگوں کی طرف براہ راست اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا وہ عرب تھے, کہیں انہیں سمجھنے میں دشواری نہ ہو, کہیں وہ ایسا کوئی عذر نہ تراشیں یہ تو ہماری زبان میں نہیں, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لہذا جن کی طرف نازل کیا گیا انہی کی زبان میں اسے نازل کیا گیا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں, بڑا خوبصورت واقعہ آپ کو سناتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن, اس واسطے کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف وحی کیا ہے. وان کنت من قبلہ لمن الغافلین, اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں یہ واقعہ نہیں تھا. اذ قال یوسف لابیہ, جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے. یوسف علیہ السلام کے والد کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے, اور اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. یعنی میں اگر یوسف علیہ السلام کا وہ تعارف ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں نسل کے اعتبار سے, تو یوسف علیہ السلام نبی, ابن نبی, ابن نبی, ابن نبی تھے. 4 پشتوں کی نبوت. خود نبی, ان کے والد نبی, پھر ان کے دادا نبی, اور پھر پردادا تو صرف نبی نہیں بلکہ خلیل اللہ علیہ السلام. یہ جو یعقوب علیہ السلام تھے ان کی 2 شادیاں تھیں. پہلی شادی سے ان کے 10 بیٹے تھے, اور دوسری شادی سے 2 بیٹے تھے. یہ جو 2 تھے چھوٹے والے, یہ تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین. وہ 10 پہلی بیوی سے تھے, ان 10 کا اپنا ایک گروپ تھا, آپس میں ان کا تعلق زیادہ تھا. ظاہر ہے وہ جو سوتیلا پن ہے, وہ کتنے ہی آپ نبی کے بیٹے بھی کیوں نہ ہوں, لیکن وہ سوتیلا پن جو ہے وہ آپ کی فطرت میں بہرحال آتا ہے کہیں نہ کہیں سے. لہٰذا وہ 10 جو تھے وہ اپنا گروپ الگ بنا کے رکھتے تھے, اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو الگ رکھا کرتے تھے. بنیامین ابھی بہت چھوٹے تھے اور یوسف علیہ السلام ان سے بڑے تھے. اب ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کے پاس یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے, اور انہیں کہنے لگے یا آبتی, ابا جان, انی رأیت احد عشر کوکبا, بے شک میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے ہیں. والشمس, اور سورج دیکھا ہے. والقمر, اور چاند دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین, میں نے دیکھا ہے یہ سارے مل کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب آپ ذرا اس آیت مبارکہ کی خوبصورتی کو دیکھیں. یعقوب علیہ السلام نے تو خواب سمجھ لیا, اور خواب کیا ہے کہ 11 ستاروں سے مراد بھائی ہیں, سورج سے مراد والد ہیں, اور چاند سے مراد والدہ ہیں. آپ دیکھیں اس ایک خواب کے اندر کیا خوبصورت انداز ہے, ایک گھر کے اندر کس کیریکٹر کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا اس کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, اللہ نے بتا دیا. 11 ستاروں کا مطلب ہے بھائیوں کو کیا کہا گیا ہے؟ ستارے. اور ستاروں کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا.
راستہ دکھانا، ڈائریکشنز دینا. تو بہن بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ان کو زندگی کا راستہ دکھانے والے بن جائیں، ان کی رہنمائی کرنے والے بن جائیں، ان کی مدد کرنے والے بن جائیں. یہ بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے. اور گھر میں باپ کو سورج بن کے رہنا چاہیے، ماں کو چاند بن کے رہنا چاہیے. روشنی سورج بھی مہیا کرتا ہے، روشنی چاند بھی مہیا کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا سورج کی روشنی تپش والی ہے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے. جس گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ ماں اور باپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا کہ باپ سورج کی طرح ہے، کہ کچھ حدت اس کی طرف سے آتی ہے، بچوں پر اس کا کچھ تھوڑا سا روب بھی قائم ہے. اور ماں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ماں اپنے بچوں سے وہ ٹھنڈی روشنی دینے والی ہو، محبت کرنے والی ہو، نرمی کا رویہ اختیار کرنے والی. اگر ایسا ہوگا تو آپ سمجھیں وہ گھر جو ہے نا وہ بڑا ایک مثالی گھر بن جائے گا، وہ خاندان مثالی خاندان بن جائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں اور ایک سورج ہے، ایک چاند ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ یہ خواب کیا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ 11 ستارے بھائی ہوں گے اور والد اور والدہ. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام عطا فرمائیں گے کہ یہ سب مل کر ان کے سامنے تعظیماً جھک جائیں گے. لیکن اگر اسی موقع پر یعقوب علیہ السلام انہیں اس خواب کی تعبیر بتا دیتے تو شاید دل میں کہیں تکبر آنے کا اندیشہ ہوتا. لہذا آپ نوٹ فرمائیں کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب سن لیا ہے اور خواب سن کر اس کی پوری تعبیر نہیں بتائی. پہلے صرف اتنی بات کہی ہے، قال یا بنیا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھو یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایک سوتیلے پن کی کیفیت بہرحال موجود ہے، وہ ایک جیلسی کا فیکٹر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا خواب انہیں سناؤ اور وہ اس خواب کی تعبیر سمجھ جائیں، بہرحال وہ بھی نبی کے بیٹے، اور وہ ایک خواب کی تعبیر سمجھ کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے کہ تم اس مقام تک نہ پہنچ پاؤ جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے. لہٰذا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے ڈسکس مت کرو. فَقِيدُ لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف تدبیر کریں گے اور بڑی بری تدبیر کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کے بیٹے ہیں لیکن خود نبی نہیں ہے، لہذا شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ان کو بہکا سکتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، بس اتنا جملہ کہا ہے، اسی طرح آپ کا رب آپ کو چن لے گا، پسند فرما لے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو باتوں کی حقیقت کا، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور جیسے آل یعقوب پر کیا ہے. کما أَتَمَّهَ عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اور جیسے اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کیا تھا آپ کے دو باپوں پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر. یہ اشارہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ نبوت چونکہ نسلاً بعد نسلاً چلتی جا رہی ہے، تو لہٰذا میری اولاد میں سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پسند فرما لیا ہے اس نبوت سے سرفراز فرمانے کے لیے. ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب سب کچھ سننے والا اور کمال حکمت والا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ، یقیناً یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں کے معاملے میں آیات للسائلین، کئی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، اب یہ جو بھائی تھے نا 10 کے 10، یہ مل کر بیٹھ گئے اور یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، بات کرنے لگے کہ یہ عام طور پر بھی اگر آپ اس کو سمجھیں نا کہ بڑی نیچرل بات ہے، گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہو وہ سب سے زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، سب سے زیادہ لاڈلا وہ ہوتا ہے. تو ان 12 بھائیوں میں سے چونکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو تھے یہ
سب سے چھوٹے تھے تو یہ یعقوب علیہ السلام کی قربت سے بھی لطف اندوز ہوتے ہوں گے، ان کی محبت بھی پاتے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال بنیامین چھوٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک خاص حسن سے نوازا تھا، خوبصورتی سے نوازا تھا. اس اعتبار پر بھی یعقوب علیہ السلام کا جو دل ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف، اس بیٹے کی طرف خاص طور پر مائل ہوتا تھا. لہذا اب یہ سب آپس میں بیٹھ کر کہنے لگے یہ ہمارے ابا جی جو ہے نا، یہ یوسف کو اور ان کے بھائی کو یعنی بنیامین کو ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں یہ جو جیلسی فیکٹر ہے یہ کتنا شدید ہے کہ جب وہ اس جیلسی فیکٹر کے تحت بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں تو بات کرتے ہوئے یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ہم کس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ صرف ہمارا باپ نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے. نہیں جی، ابا جی جو ہے نا وہ ذرا ان دونوں جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو اپنے زیادہ قریب رکھتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو ایک بڑی جماعت ہیں، ہم 10 ایک جانب ایک والدہ سے اور وہ تو ایک طرف، تو ہم 10 جمع زیادہ ہیں. اور پھر ہم ہیں بھی جوان، عمر میں ان سے بڑے اور ہٹے کٹے. تو ابا جی کو تو ہمیں دیکھ کے زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا. اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے والد بہت بڑی خطا پر ہیں معاذ اللہ. اپنے والد محترم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایک عام انسان اپنے باپ کے بارے میں یہ جملہ شاید استعمال نہیں کر سکتا، اور وہاں وہ باپ صرف باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے. اب کیا کریں بھائی اس مسئلے کا حل؟ لہذا اب مشورہ ہو رہا ہے اقتلوا یوسف، ایسا کرو یوسف علیہ السلام کو قتل ہی کر دو. وہ سوتیلا پن اس درجے تک بڑھ گیا کہ کہا کہ اب علاج اس مسئلے کا یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مار دیا جائے. اب اترہوہ ارضا، یا اسے کسی دور دراز کی سرزمین میں کسی جنگل میں جا کے پھینکا. یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے. یہ رہے گا ہی نہیں تو اب مجبوراً ابا جی کو ہماری طرف ہی اپنی توجہ کرنی پڑے گی، ہم ہی سے محبت کرنی پڑے گی. قال قائل وتكون من بعده قوما صالحین، یہ جو جملہ ہے نا یہ شیطان ہر شخص کے دل میں ڈالتا ہے. بس یہ گناہ کر لو، اس کے بعد تم جو ہے نا وہ بالکل بیبے بندے بن جانا، اس کے بعد توبہ کر لینا، اس کے بعد نیک ہو جانا. قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، اور وہ جو کہنے والا تھا بعض روایات کے مطابق وہ ان 10 بھائیوں میں سے اس کا نام تھا یہودا، اسی کی نسبت سے پھر وہ نام جو ہے نا ان کو یہود دیا گیا ہے بعد میں. ان میں سے کہنے والے نے کہا، ان کے بھائی نے، لا تقتلوا یوسف، دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ایسا کرو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. یلتقطہ بعض السیارہ، اسے کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. اپنے اعتبار سے انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی پلاننگ کی ہے کہ ایسا ہوگا کہ ہم انہیں کنویں میں ڈال دیں گے، کنویں میں سے باہر تو نکل نہیں پائیں گے، تو یا تو اس کنویں کے اندر ہی موت آ جائے گی، اور اگر زندہ بچ گئے تو کوئی قافلے والا اٹھا کے لے جائے گا اور ہم اس سے کچھ پیسے بھی وصول کر لیں گے، جان بھی چھٹ جائے گی اور پیسے بھی کچھ ہمیں حاصل ہو جائیں گے، اس کے بدلے میں مال بھی مل جائے گا. قالوا یا ابانا، اب اس پر اتفاق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم کسی کنویں میں پھینک دیں گے. اب آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ابا جی ما لکا لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے، آپ ایسے اس کو چھوئی موئی کی طرح سنبھال کے رکھتے ہیں، آپ اسے گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، اسے ذرا کل ہمارے ساتھ بھیجے نا. يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، کھائے پیے گا کھیلے کودے گا. اور یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی بہرحال ایک اعتبار سے کہ فتنہ بہت عام ہے کہ اچھا جی آپ اس بچے کو گھر میں بند کر کے رکھیں گے، اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا، اس کو باہر نکالیں.
یہ پبلک سے انٹریکٹ کرے، لوگوں سے باتیں کرے، ان سے ان کے معاملات دیکھے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ پبلک انٹریکشن کیا چیز ہے، پھر اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا. آپ اس کو ذرا باہر گھر سے نکلنے دیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی بڑی اچھی حفاظت کریں گے. آپ اسے ہمارے ساتھ کل پکنک پہ بھیج دیں. قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لا یحزننی، بے شک یہ اندیشہ مجھے بڑا غمگین کرتا ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ گے، وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ اس سے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو. تم جنگل میں جا رہے ہو پکنک منانے، تم کہیں اپنے کھیل کود میں لگے ہوگے اور کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، ابا جی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم اتنے زیادہ ہیں، پورا گروہ ہے، پورا جتھا ہے، جوان ہے، طاقت اور قوت رکھتے ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، فٹے منہ ہماری جوانیوں کے، لعنت ہماری قوت اور طاقت کے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، ہم تو بڑا خسارہ پانے والے ہوں گے، ہم ان جوانیوں کا کیا کریں گے. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، یہ بہرحال آمادہ کر لیا انہوں نے کہ یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے لی اور کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اس پکنک پر. تو یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے، وہ اجمعوا، اور وہ متفق ہو گئے، اجماع کر لیا انہوں نے اس کے اوپر، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ وہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں گے. اور ایسا انہوں نے کیا. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو رشتوں کے اندر سوتیلا پن ہے، یہ کس حد تک انسان کو لے جاتا ہے کہ اپنے اس بھائی کو، اور کتنا خوبصورت، کتنا اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیا تھا یوسف علیہ السلام کو. تو ہونا چاہیے تھا کہ اس حسن کی وجہ سے محبت بڑھے. وہ محبت نہیں بڑھ رہی، بلکہ کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ وہ حسن ہی ان کو کنویں میں ڈلوانے کا سبب بن گیا ہے. اور جب یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈالا گیا، اندھیرا کنواں، گہرائی، باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، اپنے ہی بھائی جو ہیں وہ قتل کرنے کے درپے ہو چکے ہیں. اس وقت اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، جب اکیلے رہ گئے نا یوسف علیہ السلام، جب ساتھ کوئی نہیں ہے، جب اب کوئی نکالنے والا نہیں ہے، بچانے والا نہیں ہے، تسلی دینے والا نہیں ہے، فرمایا ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یوسف گھبرانا نہیں، ہم آپ کے بھائیوں کو ان کے اس فعل سے ضرور آگاہ کریں گے، ہم بتائیں گے ان کو جو انہوں نے کیا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس وحی کی خبر نہیں رکھتے تھے. ہے تو بہرحال یہ ایک اسرائیلی روایت ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب کنویں میں پھینکا ہے نا، تو یوسف علیہ السلام نے کنویں کی منڈیر پر ہاتھ رکھ کے بچنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی انگلیوں پر اپنے پیر رکھ کے ٹھڈے مارے ہیں کہ اس کو نیچے گرایا جائے. اور اس وقت جو کیفیت ہوگی ان کے دل کی کہ یہ میرے بھائی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو جب انسان دنیا میں اکیلا رہ جاتا ہے اور جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر میں میدان میں آتا ہوں اور پھر میں آ کے تسلی دیتا ہوں کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو ہاں دنیا والوں میں سے کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، لیکن تمہارا رب تمہارے حال سے واقف ہے اور تمہیں بچانے والا ہے، تمہاری مشکلیں آسان کرنے والا ہے. اب انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، رات ہو گئی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب یہ بھائی سارے مل کر آ گئے واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس عشاء کے وقت، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، مگرمچھ کے آنسو. قالوا، کہنے لگے یا ابانا، ہائے ابا جی، انا ذهبنا نستبق، ہم وہ جنگل میں تھے نا، ہم نے سوچا ہم ریس لگاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن کسی نے ہمارے سامان کی بھی تو حفاظت کرنی تھی نا.
اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، اور ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے آپس میں. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، ہم نے کہا یوسف ابھی چھوٹا ہے، یہ بھاگے گا تو تھک جائے گا، لہٰذا، اور سامان کا بھی کوئی محافظ ہونا چاہیے، لہٰذا ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے یوسف علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا، سامان کے پاس. خود ہم دوڑتے دوڑتے دور نکل گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیا کھا گیا. اچھا، عام طور پر نا اسے یعنی ذہن میں یہ کیفیت آتی ہے کہ شاید کوئی بہت بڑی بیوقوفی تھی، کوئی اور بہانہ لگا لیتے. وہی بات انہوں نے کہی ہے جو ان کے یعقوب علیہ السلام پہلے کہہ چکے تھے کہ بھیڑیا کھا جائے گا. واپس آ کر انہوں نے یہی کہا، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. تو یہ ایسا نہیں تھا. عام طور پر یہ بات یعنی بڑی اسٹوپڈ سی لگتی ہے کہ جناب وہ دیکھا، یہ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں نے پہلے خدشہ جس کا اظہار کیا تھا، وہی بہانہ انہوں نے آ کے بنایا. لیکن یہ اتنے بے وقوف نہیں تھے، عقل مند لوگ تھے. یہ جو انہوں نے وہی والا بہانہ ریپیٹ کیا نا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اس کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ابا جی ہمارا قصور کوئی نہیں ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے کہہ دیا تھا نا جانے سے پہلے اسے بھیڑیا کھا جائے گا. لو جی، اب ہمارا کیا قصور ہوا؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کی بات پوری کرا دی، آپ کی وجہ سے ہوا جو. اب اللہ کے پیغمبر کی بات تو پوری ہونی، ہمارا اس میں قصور نہیں. اسے بھیڑیا کھا گیا ہے. وما انت بمؤمن لنا، ہاں ہمیں پتا تھا آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، لہذا ہم نے اس کا بندوبست کر رکھا ہے. ولو كنا صادقین، ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو، آپ ہم پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. وجاءوا على قميصه بدم كذب، تو وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا انہوں نے پیش کیا. کہ لے یہ دیکھیں ذرا، اس پہ جھوٹا خون لگا ہوا تھا، کسی جانور کا خون لگا لیا ہوگا، وہ خون لگا ہوا تھا. کہ جناب یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی قمیض پڑی ہے اور اس کے اوپر خون لگا ہوا. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم نے اپنے آپ سے نا اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے. بھئی یہ تو صاف محسوس ہو رہا ہے، بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو چیر پھاڑ کے کھا گیا اور اس کی قمیض جو ہے نا وہ بالکل اپنی صحیح حالت میں موجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تم نے ایک جھوٹی بات بنائی ہے. لیکن بہرحال اللہ کے پیغمبر ہیں، لہذا فرمایا فصبر جمیل، اب تو صبر ہی کرنا ہوگا، اور جمیل خوبصورت صبر کرنا ہوگا. مفسرین نے اس صبر جمیل کے لفظ کی تعریف کی ہے. ایک صبر ہے کہ انسان کسی مشکل اور مصیبت پر صبر کرنے والا، ایک صبر جمیل ہے کہ صبر ایسا ہو کہ اس میں شکوہ نہ ہو، بلکہ مشکل اور آزمائش پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یا اللہ آپ جس حال میں رکھتے ہیں ہم آپ سے شکوہ نہیں کرتے، ہم آپ سے گلہ نہیں کرتے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، اب تو صبر ہی ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اس لیے کہ یہ بھی تو بیٹے ہیں، اب ان کو سزا کیا دیں گے؟ وجاءت سیارۃ، اچھا اب یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں انہوں نے پھینک تو دیا تھا، لیکن دل میں ایک ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باہر نکل آئے. تو یہ چھپ چھپ کر دیکھتے تھے، اور بہرحال مال کمانے کا شوق اپنی جگہ پہ تھا، تو لہذا یہ چھپ چھپ کر کہیں پر دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں کیا ہوتا ہے. وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ گزرا وہاں سے، اور قافلے کا معمول یہ ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں آپ سمجھیں کہ آپ موٹر ویز پہ سفر کر رہے ہیں تو ریسٹ ایریاز میں رکتے ہیں، ریفیول کراتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیز لے لیتے ہیں جو بھی. تو یہ قافلے بھی اس زمانے میں رکا کرتے تھے، جہاں انہیں کنواں یا کوئی پانی کا ذخیرہ نظر آیا تھا تو وہاں رکتے تھے اور رک کر وہاں سے پانی سے استفادہ کرتے تھے، پانی پیتے تھے، اپنے جانوروں کو پلاتے تھے، خود غسل کرتے تھے، اور پھر پانی سٹور بھی کر لیتے تھے اگلے سفر کے لیے. تو لہٰذا وہ کنواں تھا، اس کے پاس وہ قافلہ رک گیا. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا. فَأَدْلَى دَلْوَهُ، اس نے اپنا جو ڈال تھا، جو بالٹی تھی، وہ پانی کے اندر لٹکا دی. قَالَ، اب وہ جب بالٹی کو کھینچ رہا ہے باہر کی طرف، ڈول کھینچ رہا ہے تو بڑا بھاری ہے، بڑی جان لگا کے کھینچا، اور یکدم جو ہے وہ جیسے ہی بالٹی اوپر کی طرف آئی ہے تو اس کے اندر یوسف علیہ السلام موجود تھے.
ایک دم وہ حیران، ان ایکسپیکٹڈ ہیپینس، تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. قالا یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا خوشخبری قافلے والوں، لڑکا نکلا ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور لڑکا بھی کیسا، انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل. فَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اب انہوں نے اسے ایک اثاثے کے طور پہ چھپا لیا، اس کو بیچیں گے، فروخت کریں گے تو اس سے ہمیں اچھا مال ملے گا. واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب باخبر تھے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اچھا اب کیا ہوا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے، جب انہوں نے پکڑ لیا ان کو، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ تو ہمارا بھائی ہے، کنویں میں گر گیا ہوگا، تم نے اسے نکال لیا. اچھا اب حق تو تمہارا ہی بنتا ہے، تمہارے ہاتھ جو لگ گیا، تم نے اسے غلام بنا لیا، چلو اب جو تم اس کا دینا چاہتے ہو دے دو. لہذا ان کے بدلے میں مال بھی وصول کیا. پھر یہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور پھر انہیں بیچا بہت تھوڑی سی قیمت میں. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور بڑے کم پر راضی ہو گئے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، پھر جس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، یہ کون تھے، عزیز مصر تھے، اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا منڈی سے اور گھر لے آئے، اور پھر اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، ان کو ذرا باعزت طریقے سے اس گھر میں رکھو. معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی اچھے گھرانے کا ہے، کسی اچھے ماں باپ کا تربیت یافتہ بچہ ہے، لہٰذا ان کو ذرا عزت سے رکھنا ہی، عام غلاموں والا سلوک کرنے کے لائق نہیں ہے، لہذا آپ اسے اچھی طرح اپنے گھر میں رکھیں. عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، ممکن ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہمارے کام کر دیا کرے، ہمارے معاملات دیکھ لیا کرے، ہم اسے کوئی مینیجریل پوزیشن اپنے محل میں دے دیں. أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اڈاپٹ کر لیں اس بچے کو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرمانے کہاں کنویں کی گہرائیاں اور کہاں عزیز مصر کے دربار میں اس کے محل کی عزت، فرمایا کہاں سے اٹھا کر اللہ نے یوسف کو کہاں پہنچا دیا. ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں آباد کیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم انہیں ان باتوں کی حقیقت کا علم سکھائیں. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ولما بلغ اشدہ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ گئے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا. وکذالک نجزی المحسنین، تو اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا کیا کرتے ہیں. اب یہ واقعہ آ رہا ہے جس کو بہرحال یعنی ہمارے ہاں تو اللہ ماشاء اللہ بیان کرنے کا طرز اور پڑھنے کا بھی معاملہ، میرا خیال ہے شاید اس واقعے کے حوالے سے صرف یہ رہ گیا کہ ایک چسکا لیا جائے، ایک لطف لیا جائے، ایک سٹوری ٹیلنگ کے طور پہ اس کو پڑھا جائے. حالانکہ یہ واقعہ ہدایت کے اتنے پہلو اپنے اندر رکھتا ہے کہ جس پر بہت تفصیل سے گفتگو بھی ہو تو شاید ناکافی ہو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، عام طور پہ نا یہ ذہن میں رکھیں، اللہ نے یہ شرم و حیا کا معاملہ مرد میں بھی رکھا ہے، عورت میں بھی رکھا ہے، لیکن مرد کی نسبت عورت میں حیا زیادہ پائی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مرد کا جو سطر ہے مختصر ہے، عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے. اللہ نے وہ شرم و حیا کا مادہ عورت کے اندر مرد کی نسبت زیادہ رکھا. ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ مرد حیا سے خالی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی مثال تو اسی شخص کی ہے جس کے بارے میں ہم یہ اپنے خطبات جمعہ میں پڑھتے ہیں، کامل الحیاء والایمان، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حیا والے تھے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کس قدر حیا پائی جاتی تھی. تو بہرحال لیکن خواتین کے اندر وہ حیا کا معاملہ مردوں کی نسبت ذرا زیادہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مرد اپنے جذبات کے اظہار میں ایکسپریسو ہوتے ہیں، خواتین نہیں ہوتی. خواتین کے دل میں اگر کوئی کیفیت اور کوئی جذبہ ہو بھی تو وہ اس کو سب کے سامنے ایکسپریس کرنے سے ذرا
جھجکتی ہیں. اللہ نے ان کے اندر شرم رکھی ہے, حیا رکھی ہے. مرد کے اندر کوئی ایسی کیفیت آئے, کوئی جذبہ ہے تو وہ فوراً ایکسپریس کر دیتا ہے. اس کے اندر اس درجے کی جھجک بہرحال نہیں ہوتی. یہاں معاملہ آپ سمجھیں کس حد کا ہوگا کہ اپنی شرم و حیا کے باوجود وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی تھی, جس کا نام بعض روایات میں زلیخا آیا ہے, وہ خاتون یعنی خود یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے رہی ہے. کس قدر حسن ہوگا یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں, اور کس قدر پھر وہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا تو ظاہر ہے وہ علم و حکمت کی باتیں اور پھر وہ شخصیت کے اندر وہ جو روب و دبدبا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا کرتے ہیں اپنے بندوں کو, تو وہ بھی ہوگا. تو اتنی اٹریکشن تھی کہ اس خاتون نے یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کی طرف خود راغب کیا ہے. اور صرف راغب نہیں کیا, پورے انتظام و انصرام کے ساتھ راغب کیا ہے. بھئی شاہی محل ہے, بہت سارے ملازم ہوں گے, بہت ساری نوکرانیاں ہوں گی, سب اس نے پلاننگ کے تحت کہ جس وقت میرا شوہر گھر پہ نہ ہو اس نے اس وقت میں ان سب کو چھٹی دے دی. اور اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ کئی دروازے تھے, 11 کے قریب کی تعداد بھی آتی ہے, وہ دروازے سارے اس نے بند کیے ہیں, ان کو تالے لگائے ہیں تاکہ یوسف اندر سے باہر نہ جا سکے اور باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے. پورا انتظام و انصرام. اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے پاس بلایا اور کہا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. اللہ چاہتے تو بہت مختصر انداز میں اس بات کا ذکر کر دیتے, لیکن اللہ نے اسے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے بہکایا, بہکانے کی کوشش کی, جس کے گھر میں وہ تھے, اپنے جی کی کوشش کو, اپنے دل کی, اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر. وغلقت الابواب, اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے, کوئی راستہ نہ رہے ان کے پاس بھاگنے کا, انکار کا. وقالت حیت لک, اور اس نے اپنی طرف ان کو دعوت دی اور کہا جلدی کرو, اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے ہم اس گناہ کے کام کو سر انجام دے لیں. اور یہ کس کو دعوت دے رہی ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر کو. اور بظاہر اس دعوت کے اندر دنیا کے اعتبار سے فائدے ہی فائدے تھے, فائدے ہی فائدے تھے دنیا کے اعتبار سے. ایک خاتون خود آپ کو دعوت گناہ دے رہی ہے تو آپ اپنی اس لذت سے بھی لطف اندوز ہو جائیں گے جو آپ کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ اس خاتون جس کے گھر میں رہ رہے ہیں تو یہ آپ کی مالکن بھی ہے, تو آپ کے لیے اس گھر میں اپرچونٹیز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. وہ آپ کے اوپر انعام و اکرام بہت زیادہ کرنے لگے گی, مال و متاع آپ پہ خرچ کرنے لگے گی, آپ کو اس سے ترقی مل جائے گی دنیا میں. بظاہر شاید فائدے ہی فائدے تھے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ والوں کی نظریں اور ان کی توجہات دنیا کی زندگی کے فائدوں کی جانب نہیں ہوا کرتی. اور پھر اللہ کے پیغمبر, لیکن کیا خوبصورت انداز ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بی بی اور تینوں پتہ نہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں ایسے گناہوں کے کاموں میں نہیں پڑتا. نہیں, اپنی ذات کی طرف نسبت نہیں کی. قال معاذ اللہ, کہا یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ, یا اللہ مجھے بچا لیں. یہ بہت طاقتور دعوت ہے, یہ بہت زیادہ اپنی طرف راغب کرنے والی دعوت ہے. یا اللہ آپ مجھے اس سے بچا لیجیے. انہ ربی احسن مثوایا, بے شک وہ جو میرا آقا ہے اس نے مجھے بڑی عمدہ رہائش دی ہے. دونوں آراء ہیں مفسرین کی اس کے حوالے سے کہ یہاں ربی کا لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں عزیز مصر کے لیے, اور ایک رائے یہ بھی اختیار کی گئی ہے کہ یہاں وہ رب سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ اللہ. یعنی اللہ نے مجھے کنویں سے اٹھایا اور اس محل میں پہنچایا, اور میں اللہ کی نافرمانی کر جاؤں؟ جس اللہ نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں, جس نے مجھ پر اتنی کرم نوازیاں کی ہیں,
میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، یقیناً وہ عورت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئی تھی، پورے عزم کے ساتھ ارادہ اس نے کر لیا تھا. وَہَمَّ بِهَا، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ جو امر طبعی ہے، یہ جو مزاج اور فطرت کی بات ہے، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام مرد تھے، وہ ایک کشش، وہ اٹریکشن تو بہرحال ان کے دل میں بھی تھی، جسے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وہ تو بہرحال تھی ان کے دل میں بھی. لہذا اللہ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس طرف مائل ہو جاتے اپنے بشری تقاضوں کے اعتبار سے. لولا ارآ برہان ربی، اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی. وہ کیا دلیل تھی اللہ نے اس کو واضح نہیں کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ دلیل یہ تھی کہ وہاں کوئی چھوٹا سا پتھر کا بت پڑا تھا، تو زلیخا نے اس پتھر کے بت کے اوپر ایک کپڑا ڈالا. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں اس کو خدا مانتی ہوں، اس کی آنکھوں پر کپڑا ڈال دیا تاکہ اس کے سامنے میں گناہ نہ کروں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اپنے اس جھوٹے خدا کی آنکھوں پر پردہ ڈال سکتی تو میرا رب تو مجھے ہر جگہ دیکھنے والا ہے، میں اس کے سامنے گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس دلیل سے مراد یہ ہے کہ اس وقت میں یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ دکھایا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے. آپ ذرا یہ تو دیکھیں آپ کس خاندان کے فرد ہیں، آپ یہ تو دیکھیں آپ کو، آپ کے والد کو، آپ کے دادا کو، آپ کے پردادا کو اللہ نے تقویٰ کے، نبوت کے کس درجے پہ پہنچایا ہے. لہذا وہ اللہ کی نعمتیں سامنے دکھائی گئی، اور اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا. اور الفاظ بڑے ہی خوبصورت ہیں، فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح سے ہم نے ان سے ان کی برائیوں اور بے حیائیوں کو دور کر دیا. ساری کائنات میں انسانوں کو اللہ کا حکم ہے دیکھو تم برائیوں سے، بے حیائیوں سے دور ہو جاؤ. اور جہاں پیغمبر کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے پیغمبروں سے برائیوں اور بے حیائیوں کو خود دور کر دیتے ہیں. سارے انسانوں کو اللہ حکم دیتے ہیں تم نے برائیوں کے قریب نہیں جانا، اور پیغمبروں کے کیس میں اللہ برائیوں کو حکم دیتے ہیں میرے پیغمبر کے قریب نہ آنا. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے آئیڈیلز بنانا ہے ان کی قوم کے لیے، ان کی امت کے لیے، جنہیں اللہ نے یہ بہت بڑا مقام عطا کرنا ہے، جنہیں اللہ نے معصوم عن الخطا بنانا ہے، خطا اور غلطیوں سے پاک. فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے پسندیدہ بندوں میں سے تھے. واستبق الباب، اب اللہ سے انہوں نے پناہ مانگ لی اور اس کے بعد وہ بھاگے ہیں دروازے کی طرف، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ اتنے سارے ڈھیروں دروازے ہیں اور سب کے سب بند ہیں اور سب کو تالے لگے ہوئے ہیں اور میرے پاس کسی کی چابی موجود نہیں ہے، تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے. میرا کام ہے دوڑ لگانا، راستے کھولنا رب العالمین کا کام ہے، جس کی خاطر میں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا ہے. اور اللہ نے کیا ہے. واستبق الباب، وہ بھاگے دروازے کی طرف، ٹھک 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 کر کے ایک ایک دروازہ، جیسے جیسے وہ دروازے کے قریب جاتے وہ دروازہ کھل جاتا، اگلے کے قریب جاتے وہ کھل جاتا، اور ایسے اللہ دروازے کھولتے گئے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بس جی کیا کریں، اس معاشرے میں رہ کے فراں برائی سے بچنا تو ممکن ہی نہیں رہا، یہ تو اب عام ہو چکی ہے، یہ تو اب سارے کر رہے ہیں، یہ تو اکثریت کر رہی ہے، لہٰذا اب اس برائی سے بچنا بڑا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں تم ذرا برائی سے بچنے کی کوشش تو کر کے دیکھو، تم ذرا بھاگو تو صحیح، تم اپنا زور لگاؤ تو صحیح، دیکھو ہم تمہیں گناہوں سے بچانے کا کیسے اہتمام فرماتے ہیں. یہ جو ہمارے سامنے ایک بات آ جاتی ہے نا کہ بس یہ معاشرہ ایسا ہے پورا، اب کیا کریں.
یاد رکھیں اللہ نے اس کمل کے پھول کو اس گندے پانی کے اندر پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم صاف مٹی لے آؤ اور صاف پانی لے آؤ، کمل کا پھول نہیں اگے گا، ہم اسے اس گندے چوہڑ میں اگا کے بتائیں گے۔ معاشرہ کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، اگر ہمارا بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے ہمارے دین کی پیروی کرنی ہے تو وہ معاشرے کے اثرات کبھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اس گندگی کے اندر سے اپنے پاکیزہ بندے اٹھاتا ہے۔ فرمایا واستبق الباب، وہ بھاگے دونوں اس دروازے کی طرف، دروازے کھلتے گئے، آخری دروازہ اس وقت کھلا ہے وقدت قمیصہ من دبر، تو وہ زلیخا پیچھے بھاگ رہی ہے، یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں، اور اسی وقت میں کیا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے عین مطابق، شاید کسی دروازہ کھلنے میں کوئی ایک آدھ سیکنڈ کا ڈیلے ہوا ہو، زلیخا نے پیچھے سے وہ کرتا پکڑ لیا یوسف علیہ السلام کا، اور وہ کرتا پھٹ گیا پچھلی طرف سے۔ اور امیر شریعت رحمہ اللہ بڑا خوبصورت ایک نقطہ اس پہ بیان کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی جب اپنے بندوں پہ ہوا کرتی ہے تو وہ یہ ہے کہ جس قمیض کے کپڑے کے ٹکڑے کو زلیخا نے کسی بری نیت سے چھوا ہے نا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کے جسم سے وہ کپڑے کا ٹکڑا الگ کر دیا۔ اور اس پر پھر وہ ہمارے سامنے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کی شان بھی آتی ہے کہ اگر اللہ ایک بے حیائی کے ارادے سے ہاتھ لگائے گئے کپڑے کو اپنے نبی کے جسم کے ساتھ مس نہیں ہونے دیتے تو اللہ کسی عورت کو جو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ بے حیا ہو اپنے نبی کی خوابگاہ میں موجود کیسے رہنے دے سکتے ہیں؟ وہ کتنی پاکیزہ عورتیں تھیں جنہیں امت کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ تو فرمایا وہ قمیض یوسف علیہ السلام کی پیچھے سے پھٹ گئی، اور جب آخری دروازہ کھلا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور انہوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس کھڑا ہوا پایا، حالانکہ اس کی پوری پلاننگ تھی کہ کوئی نہ آ سکے، اس نے ٹائم وہ چوز کیا تھا جس میں بہرحال ان کے پکڑے جانے کا کوئی امکان نہ ہو، لیکن اللہ کی پلاننگ تھی۔ وہ آخری دروازہ کھلا تو وہ عزیز مصر باہر۔ اب آپ کو معلوم ہوگا عورت کی چال کیا ہے، ایک لمحے سے پہلے اس نے پینترا بدلا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، ہائے اس کی سزا کیا ہوگی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہو۔ فوراً مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیا اس نے۔ اللہ نے اس عورت کے آنسو میں بڑی طاقت رکھی ہے، مرد پگھل جاتا ہے چاہے کتنے کٹھور دل کیوں نہ ہو، ایک لمحے میں اس نے اپنا چہرہ بدلا اور مظلومیت کا لبادہ اوڑھا۔ اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب معاملہ پلانڈ کس کا تھا؟ یوسف علیہ السلام، معاذ اللہ، الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اب آپ ذرا دیکھیں، جب وکیل چاہ رہا ہونا کہ مزید انویسٹیگیشن نہ ہو تو وہ سزا بھی خود ہی تجویز کرتا ہے کہ جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا نا تم ایسا کرو، اس کو قید کر دو یا اسے دردناک عذاب سے نوازو۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اس نے خود مجھے اس گناہ کی طرف مائل کیا ہے۔ لیکن کون مانے اس بات کو؟ اس لیے کہ ٹرینڈ بہرحال ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے تو ہمیشہ عورت مظلوم قرار پاتی ہے اور مرد ظالم قرار پاتا ہے۔ یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی مرد نے یہ معاملہ جو ہے نا اس کا آغاز کیا ہوگا۔ لہذا معاملہ کیا ہوا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، ان کی رائے یہ تھی کہ وہ گواہی دینے والا اس گھر کا بچہ تھا، جھولے میں پڑا ہوا بچہ تھا، گہوارے میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ اللہ نے معجزہ کیا کہ وہ بچہ بولنے لگا اور پھر اس نے گواہی دی۔
کہنے لگا ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر اس کا کرتا، یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے، فصدقت، تو عورت سچ کہہ رہی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں، معاذ اللہ۔ اس لیے کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا آگے بھاگ رہی تھی بچنے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام اس کے پیچھے کسی بری نیت سے آ رہے تھے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھاڑا گیا ہے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت یعنی زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور جب انہوں نے اس عزیز مصر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے کرتے کو تو وہ پیچھے سے پھاڑا گیا تھا، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، وہ کہنے لگا اے عورتوں یہ تمہارے فریب میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، وہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہوتی اور یوسف علیہ السلام کا قصور ثابت ہو جاتا خدا نہ خواستہ، تو کیا ہونا تھا؟ یا قید خانے میں ڈال دیا جائے یا پھر دردناک عذاب۔ اب معلوم ہو گیا کہ غلطی اپنی بیوی کی ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی کو، عورت کو اٹھا کے قید خانے میں ڈالیں یا اس کو عذاب سے نوازیں، یہ نہیں ہو رہا، بلکہ اب کہہ رہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف بس مٹی پاؤ، یہ بات یہی ختم کر دیں، اگنور کر دیں، اس کو بھول لیں جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی عزت تو بہت اونچے درجے پر ہے، مرد کی عزت کی اس پر کوئی تہمت لگے اور بہتان لگے کوئی بات نہیں، خیر اعرض عن ھذا، مٹی پا دے، واستغفری لذنبک، اور عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا، یعنی سزا کیا مل رہی ہے؟ اپنی بیوی کو کہہ رہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تیرے سے غلطی ہوئی نا، تو معافی مانگ لے، انکی کنتی من الخاطئین، تو ہی خطا کاروں میں سے، بس ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ دو جملوں کی اور بات ختم۔ یہ قصور مرد کا ہوتا تو شاید اسے سولی چڑھا دیا جاتا۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اب یہ جو اس طرح کے سکینڈلز اور افیئرز ہوتے ہیں نا، یہ چھپے ہوئے نہیں رہتے، یہ باتیں باہر نکلتی ہیں۔ جس وقت وہ بچہ گواہی دے رہا ہوگا، جس وقت وہ فیصلہ ہو رہا ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس وقت کو سننے والا ہو، اور پھر یعنی یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ نوکرانی جو اس کے اعتماد کی اس نے گھر میں رکھ لیا ہو، چھٹی نہ دی ہو، تو بہرحال یہ بات وہاں سے نکلی، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی پورے شہر میں۔ اور اس میں بھی خاص کردار یہ کام والیوں کا ہوا کرتا ہے کہ وہ ایک گھر میں کام کرتی ہیں، وہاں سے جا کے دوسرے گھر میں خبر پہنچا دیتی ہیں۔ یہ جو بادشاہ کے محل میں کام کرنے والی کو نوکرانیاں ہوں گی، انہیں کے خاندان کی کچھ عورتیں جو ہیں وہ کسی دوسرے وزیر کے پاس بھی کام کرتی ہوں گی، انہوں نے اپنی ان رشتہ دار خواتین کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی چسکے کے لیے، اور انہوں نے جا کر اپنی مالکن کو یعنی انعام کے لالچ میں، شاید میں آپ کو فلاں کی بات بتاؤں، اگر آپ مجھے انعام سے نوازیں تو، اور پھر ساری بات یہ پھیل گئی اس یعنی شہر کے وزیروں کی بیویوں کے اندر، کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے اپنے غلام کی طرف برائی کا ارادہ کیا۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، وہ شہر میں عورتیں کہنے لگیں، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، یہ جو عزیز کی بیوی ہے یہ اپنے غلام کے نفس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، قد شغفها حبا، اس کا دل اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے لگتا ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم اس عورت کو بڑی کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ اچھا ایسا نہیں تھا کہ یہ جو دوسری وزیروں کی بیویاں تھیں یہ بہت پاک صاف خواتین ہوں گی، یا ان کے نزدیک بہت ہی غیر اخلاقی کام ہوگا، اس لیے کہ وہ جو ایلیٹ طبقہ ہے نا، ان کے ہاں یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہیں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں سمجھے جاتے،
انہیں پرابلم یہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے شوہر کی موجودگی میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ یہ تعلق کیوں قائم کرنے کی کوشش کی ہے. انہیں مسئلہ اصل میں تھا کہ اپنے غلام کے ساتھ کیوں انوالو ہوئی ہے. اتنے بڑے درجے کی عورت ہے, وزیر کی بیوی ہے, بادشاہ کے محل میں رہ رہی ہے, اپنا سٹینڈرڈ تو دیکھتی, غلام کے ساتھ. اور جب یہ باتیں وہ آپس میں کرنے لگی, گاسپس ہونے لگے, تو اس کی خبر جو ہے بہرحال عزیز مصر کی بیوی کو بھی پہنچ گئی. فلما سمعت بمکرہن, عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی ان سارے گاسپس کو سنا, پتہ چل گیا اسے کہ میرے بارے میں اب یہ باتیں ڈسکس کر رہی ہیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کر. ارسلت الیہن, عزیز مصر کی بیوی نے یعنی زلیخا نے ان سب عورتوں کو کھانے کی دعوت پر مدعو کیا. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, اور ایک فرشی نشست سب کے لیے تیار کر لی, سب کو نیچے بٹھا دیا کھانا کھانے کے لیے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. اچھا اب ظاہر ہے یہ پھل کھانے کا موقع آیا, اور یہ پھل جو ہوں گے یہ سویٹ ڈش کے طور پہ بعد میں پیش کیے گئے ہوں گے کھانے سے. اور جب تک کھانا لگتا رہا, اب جو بھی ملازم اور غلام کھانا لے کر آتا تھا, حاضر ہوتا تھا, تو اصل میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یہ سب بھی بڑے ایلیٹ گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں. یہ دعوت کھانے کے چکر میں نہیں آئی, ان کے تو اپنے گھروں میں بہت اچھے کھانے بنتے ہوں گے. یہ کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی, یہ کس لیے آئی تھی؟ یوسف کو دیکھنے. کیا اسپیشل ہے اس غلام میں, ذرا ہم بھی تو دیکھیں. بادشاہ کی بیوی اس کی طرف مائل ہو گئی ہے, لہذا اب جو غلام آتا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے کے کہنے, یہ تو نہیں ہے یوسف, وہ تو نہیں ہے یوسف. اور ان کی ان سرگوشیوں کو زلیخا بخوبی سمجھ رہی تھی, لیکن اس نے یوسف علیہ السلام کو روکا ہوا تھا کہ جب تک میں آپ کو آواز بند دوں آپ نے اندر نہیں آنا. باقی سب غلام آ رہے ہیں, سامان رکھ رہے ہیں, کھانے کا سرو کر رہے ہیں. پھر اس نے کیا کیا کہ پھل رکھے, اور پھل ان کے سامنے رکھنے کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑائی اور کہا کہ یہ اپنے پھل خود کاٹو. اور چھری ان کے ہاتھوں میں پکڑا کر, اور پھر اس نے آواز دی, وقالت اخرج علیہن, او یوسف ادھر آنا ذرا. اور ترتیب اس نے یہ بنا رکھی تھی کہ آمنے سامنے دو دروازے ہوں. یوسف علیہ السلام کو تلقین یہ تھی کہ جب میں آپ کو آواز دوں تو آپ نے بس ایک دروازے سے ایسے انٹر ہونا ہے اور سیدھے تیزی سے نکل کے دوسرے دروازے سے باہر چلے جانا ہے, رکنا نہیں ہے وہاں. وہ جو اس زلیخا کی پوزیسونیس تھی نا کہ میں یوسف علیہ السلام دکھا بھی دوں ان کو, لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ ان میں سے ہی کوئی اس پہ فریفتہ ہو جائے. اتنی مکار عورت, کہا کہ بس یہاں سے آئیں اور وہاں سے باہر نکل جائیں. تو آواز دی انہوں نے, تو یوسف علیہ السلام اندر ہو, ایک جھلک, بس ایک جھلک, اور وہ دوسرے دروازے سے یوسف علیہ السلام باہر. فلما رأیناہ اکبرناہ, جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں بہت بڑا پایا, ہر اعتبار سے, حسن کے اعتبار سے, شخصیت کے روب کے اعتبار سے, ہر طرح سے بہت بڑا, بہت عظیم انسان پایا ایک جھلک میں. اور اتنا وہ ان کے حسن میں کھو گئی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انہوں نے خود اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وہ جو چھریاں ہاتھوں میں پکڑی تھی پھل کاٹنے کے لیے, اس سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے ایک جھلک میں. کیا حسن اللہ نے عطا کیا ہوگا یوسف علیہ السلام. اور کائنات میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ اگر کسی کو حسن ملا ہے نا تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, میں تمہیں واقعہ سناؤں؟ کہا جی سنائیں. کہا اللہ کا قرآن آیا ہے, یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیل اماں عائشہ کے سامنے رکھی. تو جب یہ آیت آئی نا, قطعنا ایدیہن, وہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھی تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. پورے سراپے کی ایک جھلک دیکھی ہے. تو یہ آیت سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا, اگر یہ عورتیں کہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیشانی دیکھ لیتی نا تو ان کی چھریاں ان کے ہاتھوں کی بجائے ان کے دلوں پہ چل جاتی. جو حسن، جو خوبصورتی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ خوبصورتی صرف چہرے کی خوبصورتی نہیں تھی. اللہ نے اس خوبصورتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اس امت کو عطا فرمائی ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. وہ کسی پنجابی کے شاعر نے جب یہ آیات پڑھی نا تو اس نے اپنے جذبات کو ڈھالا ہے. ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی ہتھ کٹ لے مصر دیاں عورتاں نے ایتھے بن ویکھیاں او دے نام اتوں لکھاں سر کٹوائی جاندے نے. ہم میں سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا لیکن جذبہ کیا ہے؟ صرف حضور کے نام پر اپنی جانیں دینے کو تیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کے اوپر سب کچھ لٹانے کو تیار. یہ عظمت ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، کہنے لگی اللہ کی پناہ، مَا هَذَا بَشَرًا، انسان نہیں لگتا یہ، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ کوئی بہت عزت دار فرشتہ لگتا ہے. اب جب سب عورتوں کے یہ کمنٹس آئے نا تو پہلے زلیخا جو کسی جھجک میں تھی، چھپا رہی تھی سارے معاملے کو، جب اس نے دیکھا کہ نہیں بھائی میں اکیلی نہیں ہوں، یہ اس کو دیکھ کر تو شہر کی باقی جو بڑی بڑی خواتین ہیں یہ بھی اس کے حسن پر فریفتہ ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر سے وہ جھجک اور شرم جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پھر اس نے اقرار کیا ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، یہ تھا وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی. کیوں ایک غلام کے ساتھ انوالو ہوئی، کیوں اس کی طرف راغب ہوئی؟ اب بتاؤ ہے نا اس میں ایسی بات، ہے نا یہ اس قابل کہ اس کی طرف راغب ہوا جائے؟ اور پھر اس نے بڑے کانفیڈنس سے اقرار کیا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں کیا تھا میں نے اسے اپنی طرف راغب. پہلے تو جھجک رہی تھی، پہلے تو کہہ رہی تھی یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ گناہ کرنے کی کوشش کی ہے. اب شیر ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ باقی سب عورتیں بھی اسی کیفیت میں ہیں، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہیں. اس نے کہا ہاں کیا میں نے مائل اس کو اپنی طرف. فاستعصم، بچ گیا ہے یہ. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، یہ لازماً قید میں ڈالا جائے گا. وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا. یعنی اس نے اپنے فیوچر عزائم بھی ظاہر کر دیے کہ میں اب یہاں چپ نہیں بیٹھوں گی، میں اپنے اس ارادے کو ترک نہیں کروں گی، میں آئندہ بھی اسے ایسے ہی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کروں گی، اور اسے یہ سب کرنا پڑے گا ورنہ خود ہی قید خانے میں عذاب جھیلے گا. ایک ہتھیار تو عورت کے پاس بہرحال موجود ہے نا کہ وہ مرد پر جب چاہے الزام لگائے اور اپنے آنسوؤں کے ساتھ انہیں اس الزام کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کر دے تو معاشرہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ مرد غلط تھا. تو میں اس پر الزام لگاؤں گی، اسے قید بھگتنی پڑے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یہ میری بات مان لے. قالا، تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ سب بات سنی تو اللہ سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے نا یہ آپ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، آپ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے، ربا اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید میں ڈال دیا جائے. میں قید قبول کر لوں گا، بھگت لوں گا، لیکن آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان کے فریب کو دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، کہیں مجبوراً مجھے اس کے گناہ کرنا نہ پڑ جائے. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میں جاہلوں میں سے ہوں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرما لی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان سے ان عورتوں کے فریب کو دور فرما دیا.
इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वही है जो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयात, फिर जब मिस्र के अरबाब इख्तियार के लिए वो सब चीज़ें ज़ाहिर हो गई कि उन्हें अलामात देख ली, वो सारे आपस में वजीर मिल के बैठे और कहने लगे भाई सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, हमारी बीवियां भी यूसुफ के हुस्न पर फरेफ्ता हैं, ये तो कोई फितना उठेगा और इससे मामलात खराब होंगे, तो क्या करें, ला यस्जुनुन्नहु हत्ता हीन, हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ अरसे के लिए कैद खाने में डाल देते हैं। इस पर यह फैसला हो गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया गया एक वक्त मुअय्यन तक के लिए। हमने आयत नंबर 35 तक सूरह यूसुफ की पढ़ा है, यहीं पर हम इंशाल्लाह वक्फा करेंगे। वक्फे से पहले एक आध बात बस मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक तो 2 अदद दुआओं की दरख्वास्त है, ख़ास तौर पर हमारे जो यहाँ के इंतज़ामिया के साथी हैं, बाज़ चीज़ों में कुछ मुश्किलात महसूस कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ फरमा दें, अल्लाह ताला इनके लिए सब मामलात आसान कर दें। ये अल्लाह का काम है और अल्लाह ताला इसकी पूरी ताकत रखते हैं। दूसरा, एक दुआ का मैं अपनी तरफ से भी आप सब हज़रात से दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ। बहरहाल ये हमारा मिजाज नहीं है कोई बरसियाँ मनाने का या किसी के यौम वफ़ात को सेलिब्रेट करने का, लेकिन बहरहाल तारीख़ के एतबार से कुछ चीज़ें याददाश्त में महफूज भी होती हैं और फिर जब वो तारीख़ें आती हैं तो वो ज़ख्म ताज़े भी हो जाते हैं, वो दुख हरे हो जाते हैं और फिर वो कैफियत दोबारा से दिल में आती है। तो बहरहाल पूरा साल ही हमारे असातिज़ा, हमारे मोहसिन वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनके लिए दुआएं की जाएं अल्लाह से, लेकिन ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक की रातें हैं और 14 अप्रैल बहरहाल वो दिन है जिस दिन उस्ताद मोहतरम रहमहुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हुए थे। तो मेरी आप सब हज़रात से दरख्वास्त है कि हम जो सब यहाँ जमा होकर बैठे हैं, बहरहाल ये उन्हीं का फैज़ जारी किया हुआ है, तो आप मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमहुल्लाह के लिए ख़ास तौर पर दुआएं फरमाएं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह हम सब को उनके लिए सदका जारिया बना दे। हमारा उठना बैठना जितना अजर अल्लाह ने हम सब को अता फरमाना है, अल्लाह इस सब को जमा करके उनके लिए इसको अजर बना दे ताकि उनके दर्जात और अल्लाह बुलंद फरमा दे। बस उनके लिए ख़ास तौर पर दुआएं करें, उनको अपनी दुआओं में इसके अलावा भी याद रखा करें। आज उनको बिछड़े इतने साल हो गए और वो जो सिलसिला शुरू करके गए थे दीन के गलबे का, उसकी मेहनत का, वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह उनके इस दुनिया से जाने के कई सालों बाद भी भरपूर तरीके से चलता जा रहा है। अल्लाह इस काफ़िले को इस्तिक़ामत अता फरमाए, अल्लाह इसमें और बरकतें अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। 15 मिनट की ब्रेक है जी, ब्रेक के फ़ौरन बाद जल्दी तशरीफ़ ले आएँ ताकि ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या हम वक्फ़े के बाद मुकम्मल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।